السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ 10 شناسی کلاس نمبر 7 اس کا پارٹ 2 آج ہم دیکھیں گے۔ پارٹ 1 میں ہم نے ارتھ اینڈ فائر یہ دو ایلیمنٹس اپنے دیکھے تھے، اور بقایا ہمارے دو ایلیمنٹس ایئر اینڈ واٹر، ان کو ہم دیکھ کے ہاتھ کی ڈٹرمنیشن کریں گے، چیک کریں گے کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کو کیسے جج کیا جا سکتا ہے، وہ کیسی شخصیت کا مالک ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ ہاتھ کی ریڈنگ کرنے میں سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم ہاتھ کی اس کی پوزیشن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب کسی بھی چیز کی ریڈنگ کرتے ہیں نا، ہاتھ کی کرتے ہیں سوری، تو سب سے پہلے ہاتھ کی ریڈنگ میں جو مین چیز ہے، ہم وہ یہی چیز دیکھتے ہیں کہ اس کی ہاتھ مکمل طور پہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تھیلی بڑی ہے، انگلیاں چھوٹی ہیں، تھیلی بڑی ہے، اس کا کون سا عنصر ہے، یہ چیز بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ یہ سب سے ہمارا مین اور فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو ایئر ہینڈز ایسے ہاتھوں کے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا عنصر ہوا ہو، تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایئر ہینڈز ہیں؟ تو اس کے لیے نشاندہی کے لیے میں نے ریڈ اینڈ بلیو مارکس بھی لگائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ پورشن جو ہے وہ بنسبت بلیو کے چھوٹا ہے۔ یہی ہے کہ ہتھیلی اس کی مربع نما یا مستطیل نما ہوتی ہے، اور انگلیوں سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اور انگلیاں بنسبت ہتھیلی کی لمبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی آگے خصوصیات کیا ہیں، کیسے ہم اس کو ججمنٹ کر سکتے ہیں، ان ایسے لوگوں کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ سماجی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوشل نیٹ ورک یہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور باتونی ہوتے ہیں، پر مزاج، ذہین، حاضر مزاج، روشن خیال یا دل لگی کے تعلقات بصیرت کو دیکھنے اظہار کرنے کے لیے فوری تیار، ٹھیک ہو گیا؟ مطلب کہ یہ سمجھ لیں کہ شائنی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ کسی بھی چیز سے گھبراتے نہیں جلدی ہے، کم اظہار رائے کا خیال کرنے والے، شیلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ مطلب کہ کسی بھی چیز میں نا کوئی کم دلچسپی لیتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی ایک لیٹ سپوز ایک چھوٹا سا ٹاپک مل جاتا ہے، ٹو دا پوائنٹ اس میں سے جانا، زیادہ اس کی جانچ پڑتال نہیں کرنا۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو۔ مادیت پسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگنور کرنے والے ہوتے ہیں چیزوں کو، ٹھنڈے مزاج میں رہنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ، ذہنی طور پہ پرسکون رہتے ہیں، چیزوں کو ہمیشہ بنیادی اور مختلف دونوں طریقوں سے سر انجام دیتے ہیں۔ تو آگے اس کے بعد واٹر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا ہتھیلی اور انگلیاں دونوں ہی لمبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لمبی، کبھی بیضوی شکل کی ہتھیلی، لمبی لچکدار مخروطی انگلیوں کے ساتھ مخروطی انگلیاں مطلب لمبی اور باریک پھیلی ہوئی انگلیاں، ٹھیک ہے؟ ہتھیلی کی لمبائی انگلیوں کی لمبائی کے برابر ہے، لیکن ہتھیلی کے چوڑے حصے کی چوڑائی سے کم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ احساس مند لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ احساس کرنے والے ہوتے ہیں، نرم مزاج، ٹھیک ہے؟ جس کو کہتے ہیں کہ ایموشن کے ساتھ چلنے والے، ہمدرد ہوتے ہیں، یہ معجز ہوتے ہیں، نئی نئی چیزوں کو دریافت کرنے والے، ان کے اندر ایک ایسی کیپیسٹی پائی جاتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نئی چیزوں کی انوینشن کرتے ہیں، نئی چیزوں کے بارے میں اپنی ججمنٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نئے آئیڈیا کو تخلیق کرتے ہیں۔ تھوڑے بہت موڈی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے موڈ پہ چلتے ہیں، ایموشنل بھی ہو سکتے ہیں، سیلف کانشیس ہوتے ہیں یہ لوگ، فطری طور پہ اپنے برتاؤ نیچر کو، اپنی فیلنگ کو ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ مطلب دبا کے رکھتے ہیں ایسی چیزوں کو۔ روحانی معالج ہو سکتے ہیں، اسپرچولیٹی پائی جاتی ہے، اکیلے سکون محسوس کرتے ہیں۔ مطلب یہ لوگ وہ لمبی گیدرنگ میں نہیں جاتے، گروپ وغیرہ سے یہ تھوڑا سا لوگ کتراتے ہیں، بس ایک دو لوگ، یا اکیلے پن میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ لوگوں کے گروپ میں جانا پسند نہیں کرتے، ڈیسیجن پاور ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس، کچھ بھی بولنے سے زیادہ یہ لکھنا پسند کرتے ہیں، مطلب پریکٹیکلی کام کرنا یہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 7، ٹھیک ہے؟ ڈٹرمنیشن آف ہینڈز اینڈ فنگرز، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم اپنے ماؤنٹس جو ہیں ہمارے پام میں، ان کو دیکھیں گے اور تفصیلاً دیکھیں گے ان کو۔ تو ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس کورس سے مستفید ہو سکیں۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔